السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. یہ ہمارے سوال آ رہے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے میسیجز کے سلسلے میں، تو وہ میں سوال آپ کے لیے پلے کر دیتا ہوں. بڑا کریٹیکل، بہت اچھا سوال ہے قرآن کے فہم کے ساتھ. بقرہ میسیج 5 کے تحت ہے جو آپ نے آج کلپ سینڈ کیا ہے. اس میں جیسا کہ یہ ذکر ہوا کہ یہ قرآن جو ہے ہدی للمتقین ہے، مطلب اس میں آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ہدی للناس نہیں لکھا آیا قرآن میں، یا ہدی للمسلمین نہیں آیا. یہ ہدایت جو ہے تقوی والوں کے لیے ہے. تو اب اس میں ایک کنفیوژن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے، ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک غیر مسلم ہے، وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور پڑھتے پڑھتے ہدایت پا لیتا ہے، یعنی وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو اب اس کو کس طرح سمجھیں؟ کیا جس وقت وہ قرآن پڑھ رہا تھا کیا وہ اس وقت متقی تھا؟ یعنی تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ مین سوال تو یہ ہے کہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، کون کون سے لوگ تقوی کے انترگت، مطلب تقوی کے تحت آتے ہیں. اب اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ ایک غیر مسلم اسکالر ہے، وہ قرآن کو اس لیے پڑھنے بیٹھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمیاں اس کے اندر نکالے یا کچھ اعتراضات کرے، لیکن پڑھتے پڑھتے وہ جو ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. تو اب اس کو کیسے سمجھیں؟ کیا ایک ایسا انسان جو قرآن کو پڑھنے ہی اس لیے بیٹھا تھا کہ کچھ اعتراض کرے گا اور اس کے باوجود اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ اسلام میں آ جاتا ہے، تو کیا اس وقت جس وقت وہ قرآن پڑھ رہا تھا کیا وہ اس وقت متقی تھا؟ تو یہ سوالات ہیں کچھ، آپ اس کی ہمیں اس کے بارے میں جواب دیں. اور ماشاءاللہ آپ سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ان سوالوں کے میرے آپ جواب عنایت فرمائیں کہ تقوی کی ڈیفینیشن، اور جب آپ ڈیفینیشن کریں گے تو اسی کے اندر انشاءاللہ وہ مل جائے گا جواب کہ وہ جو لوگ تھے جو قرآن اسی نیت سے پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ کچھ کمی نکالیں، کیا وہ اس وقت متقی تھے؟ یا ایک عام ہندو یا ایک عام کرسچن وغیرہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو ہدایت مل جاتی ہے، تو کیا اس وقت جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے کیا وہ متقی تھے؟ جی الحمدللہ بھائی، بہت ہی اچھا اعلیٰ اور علمی سوال پوچھا ہے، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے اسلوب کے بالکل ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ کوشچن. اور اسی سے متعلقہ ایک اور بڑی میرے محبوب دوست ہیں، انہوں نے بھی کوئی سمجھے کہ 2 مہینے پہلے سوال بھیجا تھا، بالکل اسی طرح بقرہ اور فاتحہ کے شروع میں اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح میں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے کہا کہ انسانیت کے لیے ہدایت کی بات نہیں ہے، اور سورہ بقرہ کی ہی انہوں نے یا ایھا الناس اعبدوا، وہ 21ویں یا 22ویں آیت ہے، اس پہ بھی سوال ہوا. تو یہ وہ والا سوال ان کا بھی اور آپ کا اس میں سب جڑ جائے گا کہ اصل میں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے 2 معنی 2 طرح سے بیان کیا ہے. ایک ہے ہدایت وہ جس پہ آدمی آگے چل پڑتا ہے نا، اور ایک راستہ اختیار کر لیتا ہے اور ایک مسافر بن جاتا ہے انشاءاللہ آخرت کا، جنت کا. وہ اس ہدایت کو میں نے آپ نے مانگا تھا سورہ فاتحہ میں، آپ نے سورہ فاتحہ میں وہ ہدایت مانگی اور اللہ نے جواب دیا بقرہ میں. ساتھ ہی جڑا ہے نا، قرآن کا ربط ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملے گی تقوی لیکن اختیار کرو. وہ تقوی کے ساتھ یہ وہ والی ہدایت ہے جس پہ آپ نے ہدایت تفصیلی کہہ لیں، لمبے راستے والی، وہ چناؤ والی ہدایت کی بات نہیں ہو رہی. چناؤ والی ہدایت جو ہے اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. جی ہاں، ہدی للناس کے ساتھ بھی ذکر آیا، مگر وہاں اکیلا نہیں ذکر آیا کہ ھذا قرآن ہدی للناس، اکیلا جملہ نہیں آیا. وہاں پہ جملہ پورا ہے شہر رمضان. میں نے اس کی تفسیر بھی کی ہے، رمضان کی جب ہماری آیات ہوئیں تو وہاں پہ بھی اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا. وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہاں جی، وہاں پہ الناس جو ہے اس کے آگے پیچھے مومنوں کی ذکر ہو رہی کہ مومن مسلمان تقوی والے لوگ جو ہیں ان کو اس نے ہدایت دینی ہے، جو ان نشانیوں کو لے کے چلے گا وہ والے انسان، مخصوص انسانوں کا ذکر ہو رہا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں قرآن کا جو تعارف دیا نا، یا ایھا الناس، اے انسان، اے بنی نو انسان، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. ہدایت اور رحمت للمؤمنین، پھر وہی بات ہو گئی. تو یہ کیا چکر ہے کہ زیادہ قرآن میں بات مومن متقی کی ہو رہی، انسان کا اگر ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا ذکر بھی آیا تو وہ کانٹیکسچولی
سیاق و سباق کے ساتھ جڑا ہوا آیا، بالکل واضح نہیں آیا۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی فطرت پہ نہیں چلتا۔ میں مثال دیتا ہوں، میری آپ کی فطرت ہے، نیچر ہے کچھ کام کرنے کچھ نہ کرنے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اپنی نیچر کے اگینسٹ چلتے ہیں، اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ میری نیچر میں نہیں ہے کہ میں شراب پیوں، نشہ کروں، قتل کروں، مگر وہ کرتے ہیں نا یہ کام۔ تو اس لیے یہ اس قسم کے جو گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کو کبھی بھی یہ کتاب ہدایت نہیں دے گی الا کہ ان کے اندر کوئی خیر ہو۔ اب بہت سارے بدبخت لوگ اصل میں وہ دیکھیں ہر ایک کو اللہ کی کوئی بھی جو مخلوق ہے نا وہ شر والی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہے، بس اس نے اس کو دبایا ہوا ہے، زبردستی دبا کے وہ کیا ہوا ہے۔ اسے آپ دیکھیں جو لوگ اسپریچویلٹی نہیں رکھتے نا، جو نماز روزہ نہیں کرتے، آپ لاکھ اچھے بن جائیں، وہ ان کو زندگی میں نہ وہ سکون ہے، نہ امن ہے، نہ ان کی زندگی میں اصل خوشی ہے، جو مرضی کر لیں۔ بہت بڑے ہمارے میوزیشین تھے جنید جمشید، اللہ ان پہ اپنی رحمت کرے، مغفرت فرمائے، وائٹل سائنس کے فاؤنڈر، وہ کہتے ہیں میں نے اتنی دوائیاں کھاتا تھا وہ اپنے آپ کو موڈ سپریسنٹس اور وہ اور یہ رات کو سکون کی نیند سونے سے، مگر اللہ گواہ جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی میری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ان کا علاج ہی ایسے ہوا۔ تو اسی طرح یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، اصل میں ان کے اندر ایک اچھائی ہوتی ہے، وہ اچھائی کا جو سپارک ہے نا، بالکل جیسے آپ کو سٹارٹر چاہیے ہوتا ہے گاڑی کے لیے، یا آپ کو ایک سپارک چاہیے یا لائٹر چاہیے چولہا جلانے کے لیے، تو وہ ہدایت کی شمع روشن کرنے کے لیے نا ایک سپارک چاہیے ہوتا ہے۔ بس وہ بیٹھتے قرآن کے اندر نقص ڈھونڈنے، اس لیے ہم قرآن تو سب کو دیتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوا اعلم بمن اتقى فلا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقى، وہی جانتا ہے کہ رب سے ڈرنے والا کون ہے، خدا کا خوف کرنے والا کون ہے، یہ کون ہے، یعنی جو اپنی فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا اس میں خدا کا خوف خود آئے گا، کیونکہ فطرت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی۔ فاؤنڈر کون ہے؟ اللہ۔ کریٹر کون ہے؟ اللہ۔ میکر کون ہے؟ اللہ۔ خدا ہی ہے نا، رب بھی ہے، تو وہ اس کی خدائی کا خیال بندے کو بس دھیان دینا ہے، ایک سپارک چاہیے، ٹھیک ہے نا، دا سپارک آف گائیڈنس۔ وہ ملتا کب ہے؟ قرآن پکڑا، اب میں اس میں سے نکالوں گا برائی۔ اگر اس بندے نے ذرا بھی اس کے دل میں وہ ہے نا ایک ذرہ بھی صاف جگہ رہ گئی، گندا پورا نہیں ہوا، تو وہ بندہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے نا وہ کہتا ہے یار بات تو یہ سچ ہے، میں ایسے ہی اس کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ آپ یقین مانیں بڑے بڑے اسلام کے جو دشمن ہیں نا، بڑے بڑے شیطان کے ولی، شیطان کے دوست، شیطان کے ساتھی، شیطان کے مددگار، اندر خانے انہیں پتہ ہے کہ یہی دین حق ہے، مگر وہ اپنے آپ کو زبردستی ایک سٹینس پہ کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے، اسی لیے اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تو جی ہاں، جو اسلام کا دشمن ہے نا، جو یا کوئی گمراہ ہے، کوئی کافر ہے، اس کے اندر اس وقت نہیں تقویٰ ہوتا، تقویٰ اس میں تب آتا ہے جب وہ پڑھتا ہے، دل گواہی دیتا ہے، اب وہ شہادت پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، شروع، بس قدم رکھ دیا، داخل ہو گیا، یونیفارم پہن لیا اللہ کا، صبغت اللہ، اب وہ بن جائے گا انشاءاللہ صاحب تقویٰ کے سفر پہ، سمجھے وہ یونیفارم میں آ گیا۔ اب اس صاحب تقویٰ کا جو یونیفارم ہے نا، یہ والا نہیں، مطلب تقوی کا یونیفارم جو نظر نہیں آتا، وہ نظر تبھی آئے گا جب آپ کے اعمال نیک ہوں گے، تو وہ اس پہ اب اس کو زندگی بھر چلنا ہے۔ اگر اس پہ بھی وہ زندگی بھر نہ چلا تو وہ تقوی کی بجائے منافق بن جائے گا، پھر بھی کتاب نے اس کو ہدایت نہ دی، کتاب جانتے ہوئے بھی وہ منافق رہا، ہپوکریٹ جسے کہتے ہیں، مسلمانوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں ہمیں وہ تقوی، وہ ایمان دے جن کے لیے اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ یونس میں بھی، اور رمضان کی آیتوں میں بھی۔ رمضان کی آیتوں میں اللہ نے کہا وہ بندوں کو ہدایت ملے گی جس میں البینات من الہدا والفرقان، وہ انسان جو ہدا کی جو بینات ہے، روشنی کی جو باتیں ہیں نا، ان کو پکڑ لیں گے نا اور اس کو فیصلہ کن فرقان مان لیں گے، جج، سیدھے کامیاب ہو جائیں گے وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں شامل کرے۔ یہ اللہ نے آپ کو پوری انسانیت کو کال کی، اس لیے قرآن پوری انسانیت کو بلاتے ہیں ہم قرآن کی طرف، کہ جو آنے والی ہیں وہ آیتیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں، جس میں اللہ کہتا ہے بندو اپنے اس رب کی پوجا کرو، اس رب کی اس رب کی پوجا کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ واللہ اعلم۔